چیریٹی جس کو جو ہے وہ بولتے ہیں، یہ رفاہی کام ہے. حضرت خدیجہ نے کسی عبادت کا حوالہ نہیں دیا، یاد رکھنا. اٹھا لو بخاری شریف اور دیکھو، وہ نہیں دیا. یہ ہمارا مزاج بگڑا ہوا ہے، مزاج ہی نہیں بنا ہمارا. ہم نے دین کا کام خالی مسجد مدرسے تک ہی محدود کر رکھا ہے. رفاہی کام جو کرتے ہیں اس کو کوئی دین کا کام نہیں. ارے علماء نے تو لکھا سیاست میں آنا، سیاسی کام کرنا، یہ بھی دین ہے اگر نیت صحیح ہو تو. سیاست، حضور نے سیاست بھی کی ہے، باقاعدہ علماء نے حضور کی سیاست پہ کتاب جو ہے وہ لکھی ہے. بلکہ آج شاعر مشرق علامہ اقبال نے یہی تو کہا کہ پتہ نہیں وہ پورا مجھے یاد ہے کہ نہیں، مفہوم ہے کہ ہو سیاست گر دین سے جدا تو یہ کیا ہے، چنگیزی ہے. کہ یہ کہاں ہے کہ تو پھر چنگیزی جو ہے وہ ہے. تو یہ سیاست یہ بھی ہے. حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں لکھا ہے، اور یہ بات ملفوظات فقیہ الامت میں موجود ہے. حضرت مفتی محمود حسن صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے، حضرت نے یہ فرمایا، مفہوم ہے کہ جو رفاہی کام کرتے ہیں وہ بھی دین کا کام ہے، جو سیاست کا کام کرتے ہیں وہ بھی جو ہے وہ دین کا کام ہے. ہر فیلڈ میں آدمی کو کیا ہے وہ ضرورت ہوتی ہے. دیکھیے علماء نے، حضرت حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کتنی اچھی تعریف کی. سنو، آپ کو کام دے گا. آپ نے سنے ہوں گے دو لفظ، شریعت اور طریقت. آپ نے سنا ہوگا شریعت اور طریقت. حضرت فرماتے تھے یہ دین پورا نہیں ہوا، تین چیزیں ہیں، شریعت، طریقت، سیاست. شریعت، طریقت، سیاست રાજકારણ હે રાજકારણ આપણે પછાડી છે આજે, એનું છે આ જ કારણ کہ આપણે એમાં નહીં મળે રાજકારણ. چھوٹی سی کمیونٹی ہے انڈیا میں سکھ، ان کی سیٹیں ہیں، پورا انڈیا ہل جاتا ہے کچھ کرتے، اور ہماری تعداد دیکھو، لیکن ہے ہی نہیں سیاست میں. اور جو ہے چونکہ ہم نے اپنی پارٹی نہیں بنائی، اور جو بناتا ہے اس کو سپورٹ نہیں کرتے ہم لوگ، اور دوسری پارٹیوں کے ساتھ ہے تو وہ پارٹی کی گائیڈ لائن پہ چلنا پڑتا ہے، وہ بول نہیں سکتے. ہمارے یہاں تشریف لائے تھے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، مجھے تو یاد ہے، آپ کو یاد ہوگا، حضرت مولانا اسرار الحق قاسمی رحمۃ اللہ علیہ، یاد ہے، یہاں تشریف لائے تھے. وہ پہلے جمعیت میں تھے. جب کالا قانون لائی تھی یہ گورنمنٹ طلاق کے خلاف، حضرت بہار سے جو ہیں وہ ممبر آف پارلیمنٹ تھے کانگریس کی طرف سے. حضرت بولنا چاہتے تھے کہ دین کے خلاف تھی یہ بات، اور حضرت کو پارلیمنٹ میں تقریر کرنی تھی. بھاگلپور سے وہ سانسد تھے، بھاگلپور سے. لیکن حضرت سے جب پوچھا گیا کہ حضرت آپ نے بیان نہیں دیا، فرمایا میں نے پارٹی سے بہت اجازت چاہی لیکن میری پارٹی نے اجازت نہیں دی، میں چاہ کے بھی نہیں بول سکا. اب وہ ایک بندہ ہے، آپ اس کی سیاست سے اتفاق کرو نہ کرو، لیکن وہ بولتا ہے چونکہ آزاد ہے. سمجھ رہے ہو نا؟ ہاں. کسی نے بہت اچھا جملہ کہا، کانگریس میں یو پی سے تھے سلمان خورشید، آج بھی ہے وہ سلمان خورشید، وہ بڑے عہدے پر تھے جب یہ یو پی اے سرکار بنی تھی. تو یو پی اے 2، یو پی اے 1 اس میں بڑے عہدے پر تھے. کسی نے بہت اچھی بات کہی، اور وہ غیر مسلم ہے. تو کہا کہ مسلمان کے ایشو پہ جو ہیں بولتے نہیں ہیں سلمان خورشید. تو فرمایا کہ اس کا ذہن تو سیکولر ہے. اس کی بیوی آپ دیکھ لو کون ہے. تو اس نے بہت اچھی بات کہی کہ یار مانگا تھا مسلمان، مل گیا سلمان. مسلمانوں نے کیا مانگا تھا کہ سانسد میں کون پہنچے؟ مسلمان پہنچے. فرمایا مانگا تھا مسلمان، مل گیا سلمان. تو ویسی جو ہے وہ بات ہے، سیاست ضروری ہے. شریعت کہتے ہیں راستے کو، شریعت کہتے ہیں راستے کو، طریقت کہتے ہیں راستے پہ چلا کس طرح جائے. سبحان اللہ ہے. اگلی بات آپ سنو، قاری صاحب نے مختصر الفاظ میں حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سمجھا دیا. فرمایا تین چیزیں ہیں، لوگ کہتے ہیں شریعت طریقت، فرمایا یہ مکمل نہیں ہے. شریعت طریقت سیاست. فرمایا شریعت نام ہے راستے کا، طریقت اس پہ چلنا کیسے ہیں. جب ہم چلیں گے تو راستے میں رکاوٹیں بھی آئے گی، پتھر بھی آئیں گے، کنکر بھی آئیں گے،
اور بھی رکاوٹ کی چیزیں آئے گی. فرمایا شریعت نام ہے راستے کا، طریقت نام ہے چلنے کا. چلتے ہوئے راستے میں جو رکاوٹ آ جائے اس کو دور کرنا، اس کا نام سیاست. کینیڈا میں سکھ 9 یا 10 ممبر آف پارلیمنٹ ہے، اتنا ان کی اتنی آواز ہے ان کی، پڑھو ذرا آپ. لیکن یہاں بھی ہم لوگ حضرت مولانا عبداللہ صاحب کاپودروی رحمۃ اللہ علیہ کہہ کے تھک گئے اس ملک میں فاروق بھائی آئے تو کہ سیاست میں جاؤ، اپنے بچوں کو آگے جو ہیں وہ بھیجو. لیکن یہاں ہم سب خواب غفلت میں سوئے ہوئے ہیں. ہمارے درمیان میں چھوٹی سی کمیونٹی ہے، دیکھیے ہر فیلڈ میں ان کے بندے موجود ہیں، اور کیا فائدہ وہ اٹھا رہے. ہمارے ادھر ہی کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں، اسی علاقے میں اتنی سی ہیں ہر فیلڈ میں آپ کو. اور میں نے تو یہ سنا ہے، یہ پرانے لوگ پتہ ہے، اس کے اندر ہم نے جو دوسرا مکان لیا اور کچھ پرمیشن وغیرہ کی ضرورت تھی تو شاید انہوں نے ہی ہیلپ کی تھی، ہے نا؟ ہاں انہوں نے ہی جو ہے وہ ہیلپ کی تھی. مجھے مکان نہیں مل رہا تھا، میری بات کروں، میں یہاں امام تھا، مجھے جو ہے وہ مل نہیں رہا تھا. تو ایک صاحب ہیں مجھ سے، میرے بڑے خیرخواہ ہے، ابھی بھی بقید حیات ہے، میں نام نہیں لیتا، اللہ ان کو جزائے خیر دے. وہ مجھے کہنے لگے کہ مول صاحب હવે તમુને એમ કે ઘર એક જ સુરતમાં મળે એમ કે આપણા એરિયાનો એક એમ કે એમપી કે હું કહેતે કે અબ્રાહમ કાउंसिलर ابراہم نام ہے نا. تو فرمایا سینٹر میں اس کو بلایا اور میری بات کروائی کہ یہ ہمارا پریسٹ ہے، امام ہے، اس کو مکان کی جو ہے وہ ضرورت ہے. یہ تو اب ہمارا کوئی بندہ ہی نہیں ہے تو ہمیں ان کو جو ہے کہنا پڑا کہ سفارش کر. ارے اللہ کے بندو، یہاں رہنا ہے، سیاست میں آنا پڑے گا. ہم تو نہیں آ سکتے، لیکن جو ہماری اولاد ہے، یہاں کی نیو جنریشن ہے، وہ واقف ہے. تو جو ذہین لوگ ہیں ان کو تیار کرو. ہاں ذہین لوگ ہیں وہ تیار کرو. دیکھیے سیاست کا میں نے کہا نا، کینیڈا، آپ پتہ نہیں نیوز دیکھتے کہ نہیں، پڑھتے کہ نہیں، میں تو پڑھتا ہوں. وہ جو ایک سکھ کا قتل ہوا تھا گرودوارے کے پاس، پوری انڈین گورنمنٹ کو ہلا کے رکھ دیا وہاں کے لوگوں. کیوں؟ ٹروڈو کو بولنا پڑا. وہ 9 یا 12 سنسد ہے وہاں، سمجھ آ رہا ہے؟ ہاں تو اس کی وجہ سے انڈیا میں آپ کو بتاؤں، مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی یاد ہے؟ پتہ ہے آپ کو؟ حضرت جی مولانا یوسف صاحب کاندھلوی نور اللہ، حضرت جی جن کو بولتے ہیں نا، انہوں نے پڑھائی. کیوں پڑھائی وہ سنو. یہ سیاست بات نکلی ہے تو آپ کو بتاؤں آج کہ ضرورت ہے ہر فیلڈ کی، اور تیار کرو بچوں کو، یا جو بھی ہے یا جو اس میں آگے ہیں ان کا کیا کرو، سپورٹ کرو. ہم تو تیار نہیں کرتے، جو تیار ہوتے ہیں تو سپورٹ نہیں کرتے. આપણો પ્રોબ્લેમ એ છે કે આપણો જે બી ખૈરખા હોય તેના અંદર બુરાઈ જ નજર આવે, એના અંદર અચ્છાઈ ને સચ્ચાઈ આપણને નજર આવે જ નહીં. એ પછી આપણે વર્લ્ડ વાઇડ ગમે ત્યાં આપણે રહેતા હોય, આપણે આપણા માણાને સપોર્ટ કરે જ નહીં. હા આપણી બહુ મોટી ખામી છે. ہاں کہ کرے જ نہیں આપણા લોકો આપણા ہی. خود تو سپورٹ نہیں کریں گے، چلو کوئی بات نہیں، کوئی کر رہا ہوگا نا اس کو بھی روکیں گے، اس کا بھی ذہن کیا ہے وہ بگاڑیں گے. اور یاد رکھنا وہ ضرورت ہے، نہیں آئیں گے تو مسائل جو ہیں وہ کھڑے ہونے والے ہیں، پیدا جو ہیں وہ ہونے والے ہیں. انڈیا کے اندر پنڈت جواہر لال نہرو ہیں سب سے پہلے انڈیا کے وزیر اعظم، اور اب تک سب سے زیادہ وہی پردھان منتری اور وزیر اعظم بنے تھے. ابھی جو موجودہ ہے ان کو ریکارڈ توڑنا تھا تو بہرحال برابر کرنا تھا، تو وہ بھی 3 مرتبہ ہو گئے. انہوں نے چاہا کہ دعوت و تبلیغ کا کام دہلی سے نظام الدین سے جو ہو رہا ہے اس کو بند کیا جائے. وہاں سے جماعت دنیا بھر سے نکلتی تھی، دہلی میں پارلیمنٹ بھی دہلی میں ہے، اور جامع مسجد وہ کیا ہے، نظام الدین، وہ بھی کیا ہے، دہلی کے اندر ہے. تو لوگوں نے اس کے کان بھرے کہ بھائی اس کو بند کراؤ یہاں سے. مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ سے ان کی بہت بنتی تھی، پنڈت جواہر لال نہرو کی، اور بڑے اچھے تعلقات تھے. بے تکلف جو ہیں وہ تھے پنڈت جواہر لال نہرو. مولانا ابوالکلام آزاد کو پتہ چلا اور لکھا ہے مولانا ابوالکلام آزاد کے حالات میں کہ پنڈت جواہر لال نہرو کا ذہن بن چکا تھا، اور وہ دعوت و تبلیغ کا کام جو نظام الدین سے ہو رہا تھا اس پہ پابندی لگانے والے تھے. لیکن مولانا ابوالکلام آزاد سیاست میں تھے، اور مسلمان کو یہ بھی شرف انڈیا میں حاصل ہے کہ
کہ سب سے پہلا وزیر تعلیم ایک مسلمان تھا انڈیا میں جب آزاد ہوا، اور میسائل مان بھی ایک مسلمان ہے، ہاں، پھر بھی یہ لوگ کہتے ہیں کہ دیش بھکتی جو ہے وہ ثابت کرو، ان کو ہماری یہ شکتی نظر نہیں آتی، اور بھکتی تو آتی ہی جو ہے وہ نظر نہیں ہے۔ تو مولانا ابوالکلام آزاد نے کہا کہ پنڈت جی دماغ خراب ہو چکا ہے کیا کہا؟ پنڈت جی سٹھیا گئے ہو کہ یہ ارادہ کر رہے ہو کہ دعوت و تبلیغ کا جو کام نظام الدین سے ہو رہا ہے اس کو بند کیا جائے؟ فرمایا پنڈت جی سوچو، ہم یہ کہتے ہیں کہ ہماری انڈیا کی جو حکومت ہے وہ کیا ہے؟ جمہوری حکومت ہے، ڈیموکریٹک، کہ وہ جو ہے حکومت ہے، جمہوری ہے، یہاں پر جمہوریت ہے۔ فرمایا دنیا بھر میں یہاں سے جماعتیں جاتی ہے، آپ کا تو ڈنکا بجے گا کہ دیکھیے وہاں کا پرائم منسٹر جو ہے تو وہ اس کو کیا کرتا ہے؟ بڑھاوا دیتا ہے اور اس کو ایکسیپٹ کرتا ہے، قبول کرتا ہے، اور وہاں جمہوریت ہے۔ اس کی جیتی جاگتی مثال یہ ہے کہ وہاں دین کا کام ہو رہا ہے اور ہر مذہب والے اپنے طور سے کرتے ہیں اور دنیا بھر میں جا رہی ہے۔ تو آپ تو سب سے بڑے کیا کہلاؤ گے؟ لیڈر کہلاؤ گے، اور جمہوریت کے آپ ایک نشان مانے جاؤ گے۔ تو کہا کہ اس کو بند کرنے کی حماقت مت کرنا، ورنہ لوگ کہیں گے کہ دعویٰ تو جمہوریت کا ہے اور کام یہ جو ہے وہ کر رہے ہو۔ پنڈت جواہر لال نہرو کو یہ بات سمجھ میں آ گئی۔ بعض مرتبہ بات چھوٹی سی ہوتی ہے تو وہ کام بڑا کر جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ لمحوں نے خطا کی، صدیوں نے سزا پائی۔ تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک لمحہ خطا کر دیا، سزا صدیوں تک ملتی ہے۔ اسی طرح ایک جملہ اثر کر جاتا ہے، ایک بات اثر کر جاتی ہے، فائدہ صدیوں تک پہنچتا ہے۔ تو پنڈت جواہر لال نہرو کے دماغ سے یہ بات نکلی اور نکالی مولانا ابوالکلام آزاد نے، اور پتہ چلا حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بتایا گیا، پہنچی بات۔ حضرت نے فرمایا کہ مولانا ابوالکلام آزاد کا ملت پہ ایک تو احسان ہے، دوسرا ہم جو یہ کام کر رہے ہم پہ احسان ہے۔ یہ جو کام ہے، فرمایا دو احسان کیے مولانا نے، ایک ملت پہ بھی احسان کیا اور ایک دعوت و تبلیغ کے کام سے جو جڑے ہوئے ہیں ان پر بھی اور اس مرکز پر بھی جو ہے احسان کیا۔ وقت آنے پر ہم انشاءاللہ احسان کا بدلہ چکائیں گے۔ یہ ہے سیاست میں چھوٹی سی کیا ہے؟ بھاگیداری، شرکت، فائدہ دیکھو۔ ابھی احمد پٹیل مرحوم ہیں، ہمارے گجرات سے ہی تھے، بھروچ سے، آپ جانتے ہیں۔ تو یہ میں نے خود سنا، کسی اور سے نہیں، میں نے مولانا غلام وستانوی نے ان کے انتقال پر دامت برکاتہم العالیہ یہ بات کہی، دیکھیے انڈیا سے پاکستان جانا کاردارت ویزا نہیں ملتا ہے، بلکہ یہاں سے اگر ہم چلے جائیں پاکستان کسی کام سے، پھر انڈیا کے جاؤ آپ کو نہیں ملے گا ویزا۔ لیکن آپ کو پتا ہے رائے ون میں، سعید بھائی کو تو پتا ہوگا، ہر سال وہاں اجتماع ہوتا ہے، مولانا احمد لاٹ صاحب ہیں اور مولانا ابراہیم صاحب، مولانا اسماعیل گودرا، اور وہ بنگلور والے کون ہیں وہ، ہاں، تو یہ سب جاتے تھے۔ آپ کو پتا ہے ویزا کون لے کے آتا تھا؟ احمد پٹیل لے کے آتے مرحوم۔ کیوں؟ سیاست میں بھاگیداری تھی، حصے داری تھی، سونیا گاندھی کے صلاحکار تھے، تو ان کو کچھ کرنا نہیں ہوتا تھا، یہ اکابر کو خالی پاسپورٹ جا کے ان کو دے دینے کی، ویزا لگ کے ان پر آ جاتا۔ یہ ہے چھوٹی سی بھاگیداری، یہ مرکز جو ہے وہ اس سے بچا ہے۔ اب انتقال ہوا کس کا؟ مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضرت نے، مولانا ابوالکلام آزاد نے ملت پہ احسان کیا تھا، مرکز پہ احسان کیا تھا، اس کام پہ احسان کیا تھا۔ فرمایا نماز جنازہ ہم پڑھائیں گے۔ نماز جنازہ کیا کریں گے؟ ہم جو ہیں وہ پڑھائیں گے۔ تو خیر بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ سیاست راستے کی، قاری طیب صاحب نے فرمایا نا، وہ رکاوٹ کو کیا ہے؟ دور کرنے کا نام ہے۔ لیکن بدقسمتی سے سیرت کے ہر پہلو پہ ہمارے یہاں بیان ہوتا ہے، حضور نے سیاست کیسی کی اس پہ بیان نہیں ہوتا۔ سیاست راستے کی رکاوٹ کو دور کرنا۔ آپ کو ایک مثال دوں، ہے یہاں مثال تو بعد میں دوں، یہ بات دوسری یاد آئی۔ پڑوس میں کیا ہے؟ پیرس، وہاں پر تھے ڈاکٹر حمید اللہ، اگر آپ نے نام سنا ہو یا دیکھا ہو، پڑھے لکھے آدمی تھے۔ انہوں نے کتاب لکھی ہے اس پہ، دنیاوی فنون بھی حاصل تھے، کہ آقا کی سیاست پر۔ بات اب میں انشاءاللہ ختم کرتا ہوں 2-4 منٹ۔
تو یہ سیاست حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی مکہ مکرمہ سے کہاں؟ مدینہ منورہ کی طرف. اب آپ دیکھیے حضور کو جانا ہے مدینہ منورہ، جا کر کہاں ٹھہرے رکے ہیں؟ غارے یار کہاں ہیرا میں ہیں، غار ہیرا تو وہیں آئے ہیں، غارے سور میں جا کر حضور کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم حضور رکے ہیں. اب آج بھی ہوتا ہے کوئی وانٹیڈ ہے تو حکومت کیا رکھتی ہے؟ اعلان ہے کہ آج وانٹیڈ چھے، اس کو پکڑ کے لائے تو 50 لاکھ ہیں، 1 لاکھ 10 لاکھ، جیسا جیسا آدمی ہوتا ہے حکومت کیا رکھتی ہے؟ انعام جو ہے وہ رکھتی ہے، پکڑ کے لاؤ. یہ آج سے نہیں چل رہا، اسی وقت سے چلا آ رہا ہے. حضور جب ہجرت کے لیے گئے، سیرت پڑھو آپ ہیں، جب گئے ہیں تو انہوں نے دیکھا کہ یار یہ مشرکین مکہ سمجھ گئے کہ کسی بھی طرح سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ منورہ تک پہنچنے سے روکنا ضروری ہے، ورنہ اسلام پھیلے گا پھولے گا. یہاں تو وہ کیا ہے، وہ کیا بولتے ہیں، ایک میجورٹی ہوتی ہے، دوسرا کیا بولیں گے مائنورٹی. جزاک اللہ. مائنورٹی میں کہ یہاں تو جو ہے وہ مائنورٹی میں ہے مکہ مکرمہ میں، یہاں ان کا ہینڈ اپر نہیں ہے، نیچے ہے ان کا ہاتھ. مدینہ منورہ چلے جائیں گے تو کئی لوگ وعدہ کر چکے ہیں سپورٹ دینے کا، ساتھ دینے کا، تو ان کو سیاسی قوت مل جائے گی، طاقت مل جائے گی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہے سب کچھ پہلے سے نظام الہی میں طے تھا کہ نشانی تھی کہ نبی آخر الزماں آئیں گے، اور ان کی ایک نشانی یہ ہے کہ جہاں آئیں گے وہاں کیا ہوں گے؟ کھجوروں کے باغات ہوں گے اور درخت ہوں گے. سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی لیے وہ سب اپنی جگہ، لیکن حضور سیاسی قوت حاصل کرنے کے لیے مدینہ منورہ گئے تھے، وہاں پر جو ہے وہ گئے تھے. اب دیکھیے سیاست یہیں سے شروع. اب اس میں یہی تو ہوتا ہے کہ جنگ کس کا نام ہے؟ سامنے والے کو دھوکہ دینے کا ہے نا. ہاں کہ کرنا کچھ ہے، بتاؤ جو ہے وہ کچھ، کہ اپنے ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ اپنے پتے نہیں کھولنے کے. کیا بولتے ہیں؟ اپنے پتے کھولنے کے نہیں کہ کیا کرنا ہے. تو حضور کی سیاست دیکھیے یہی سیاست ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب کچھ طے ہیں، بتا رکھا ہے کہ ابو بکر اللہ کے حکم کے ہم منتظر ہے، وہی کے آئے گی تو ہمیں کہاں جانا ہے، اور پہلے سے اونٹنی بوٹنی سب کیا ہے نورانی بھائی تیار رکھی ہے. اس سے پتہ چلا اسباب اختیار کرنا توکل کے خلاف نہیں ہے. حضور نے پہلے سے اونٹنی جو ہے وہ تیار کر رکھی ہے. صرف اونٹنی نہیں، ساتھ میں ایک رہبر بھی تیار رکھا کہ جو کیا کرے، گائیڈ کرے راستے کو. آج کی زبان میں نیویگیشن ہے کہ ٹوم ٹوم، کہ وہ کیا ہے وہ راستہ. یہ سب اسباب اختیار کیے. بعض لوگ دعوت و تبلیغ کے کام میں لگتے ہیں، جوش میں آ کے اسباب کی نفی کرتے ہیں. یہ دین کے خلاف بات ہے، یاد رکھنا. یہ باتیں بڑوں کو جھجتی ہے، مجھے اور آپ کو نہیں جھجتی. یہ توکل والی بات مولانا یوسف صاحب کو جھجتی تھی، بڑوں کو جو ہے جھجتی تھی. سمجھ آیا نا. ہمارا توکل اس درجے کا نہیں ہے. آپ اس طرح کی بات کریں گے، کوئی آدمی مجمع میں بیٹھا ہے، اس کو گھر والوں کے، بیوی بچوں کے، ماں باپ کے حقوق ادا کرنے ہیں، کہیں ہماری باتوں میں آ کر وہ کوئی دوسرا رخ اختیار نہ کر لے. سمجھ آ رہا ہے؟ ہاں کوئی دوسرا رخ جو ہے وہ اختیار. دیکھیے حج جیسا اہم فریضہ، اسلام کی تکمیل حج پر فرض ہوئی ہے، مکمل ہوئی ہے. اسلام کی تکمیل ہوئی ہے، تکمیل وہی مکمل کہ اسلام کی تکمیل ہوئی ہے. لیکن آپ جانتے ہیں حج میں آدمی کب جائے گا؟ جب ماتحتوں پر جو اس کی ذمہ داری ہے اس کا کیا کر کے جائے، انتظام کر کے جائے، اس کا جو ہے وہ بندوبست کر کے جائے. اور وہ تو حضرت شیخ نے فضائل میں لکھا ہے کہ ایک صحابی مفہوم میں آئے اور کیا لے کر آئے، جو کچھ گھر میں تھا سب کچھ، کہ بھائی حضور یہ صدقہ ہے. تو حضور نے ان کو کیا مارا؟ انڈا جو ہے وہ مارا، بیضہ ہے وہ سونے کا تھا. حضرت شیخ نے لکھا ہے کہ اگر لگتا تو زخم پہنچتا، خون نکلتا، کہ نہیں روکا. تو درجات ہوتے ہیں توکل کے. کیا ہے وہ درجات جو ہیں وہ ہوتے ہیں. آپ ایک دم سے جو ہے وہ کر لے. حضور نے یہاں سبب اختیار کیا، بلکہ راہ بتانے والا. یہ اللہ تعالیٰ کو میری اور آپ کی تربیت کرنی ہے، ورنہ حضور کو کیا ضرورت تھی؟ جب براق وہاں آ جائے تو یہاں بھی آ جاتا ہے. جب براق وہاں آ سکتا تھا تو یہاں بھی جو ہے وہ آ سکتا تھا. وہی حضور کو اور موقع پر آتی تھی، یہاں بھی آتی. کیوں جو ہے وہ رکھتے کسی کو؟ تو اس دنیا میں رہنا ہے، جہاں رہنا ہے سبب اختیار کرنا ہے. سیاست ایک سبب ہے، ایک طاقت اور قوت کا. تو اس میں بھی ہمارے یہاں پارٹیسپیشن جو ہے وہ
ضروری ہے یہاں جو ہے وہ رکھو, تب جا کر جو ہے وہ ہمیں فائدہ ہوگا. لیکن ہم خواب غفلت میں ہیں اور خرگوش کی نیند سو رہے ہیں, کوئی اس جانب جو ہے وہ توجہ نہیں ہے. ہاں, ہمارے فاروق بھائی تو جب تھے, جو بھی آئے سب مسجد کا بھلا کرنے کے لیے آتے ہیں اور آئیں گے اور آتے ہیں. اللہ سب کو جزائے خیر دے, جو کر گئے, جو کر رہے ہیں, جو کریں گے. تو انہوں نے بھی اس جانب بہت توجہ دلائی. لیکن اب بعد میں پوچھنا رزلٹ کیا ہے, کچھ نکلا؟ کچھ نہیں نکلا. ہمارے اوپر جب تک مصیبت پڑتی نہیں ہماری آنکھیں کھلتی نہیں. ہاں, اصل چیز یہ ہے કે આપણે કહીએ ને જ્યાં સુધી આપણા પાસેથી કોઈ ચાદર નહીં લે, ઠંડી વાગે નહીં, ત્યાં સુધી આપણા કાન ખુલે નહીં, આંખો જે છે તે આપણી ઉઘડે નહીં. સમજ આયા? हुजूर ने देखी यहाँ सियासत और सारा सबब वो इख्तियार किया. आखिरी नबी हैं, सब कुछ इख्तियार कर रहे हैं. खैर, मुझे ये बताना था कि कहाँ रुके, गारे सौर में. अब जरा आज तो गूगल है, जाकर करना, गारे सौर मदीने की जानिब पड़ता है या यमन की तरफ पड़ता है. यहाँ से किसी को मान लो ड्यूसबरी जाना है, तो जितने रास्ते हैं उधर के, तो उस तरफ हुजूर नहीं गए बल्कि दूसरी तरफ. कोई एक रास्ता बोलो कि जो ड्यूसबरी नहीं जाता उस तरफ जाता हो, कौन सा होगा? M4. हाँ, M4 पे गए. हालांकि जाना किधर चाहिए था? M1 की तरफ. लेकिन हुजूर को M1 पकड़ना है, मिसाल के लिए समझा रहा हूँ. M1 पकड़ना है, जाना उस तरफ है, लेकिन गए किधर? M4 की तरफ जो है वो गए, धोखा देने के, चकमा देने के लिए, चकमा देने के लिए. और इनाम रखा कि हुजूर को जो पकड़ कर लाएगा तो हाँ 100 ऊँट. और 100 ऊँट आप समझ लीजिए कि आज की 100 लैम्बोर्गिनी है. हाँ, तो क्या है, तो वो है. या आप फरारी समझ ले, आवड़ी तो अब कम हो गई है, बड़ा पाए बधाने ज आवड़ी गया है. तो खैर क्या है, वो इनाम रखा. और सुराका वो पहुंच भी गए थे. तो वो क्या है बाद में, लेकिन हुजूर उस तरफ रुके ताकि लोग तलाश कर करके क्या हो गए, थक गए कि मिले ही नहीं. उधर गए हो तो मिले ना. अब सुराका क्यों पहुंचा, वो एक खास वजह से, बाकी कोई और नहीं पहुंच सका. सारे लोग 100 ऊँट यानी समझे आप, हैं, बिल गेट्स थे जाते थे. तो क्या है, वो सब भागे हैं, सब निकले हैं. આપણે તો મોરિસનના અંદર ઓફર આવે તો પછી એટલી ક્યू થઈ જાય, है जरा कम थी. तो ये तो 100 ऊँट है, तो इतने के लिए वो भागे हैं. खैर, आपको सियासत में समझा रहा था और रिफाही काम बात दरमियान में आ गई. हज़रत खदीजा ने मुकम्मल करते हैं. देख लेना हदीस पाक में जो 5 काम हुजूर के बताए कि अल्लाह आपको रुस्वा नहीं करेगा, आपकी मदद करेगा. कोई इबादत का जिक्र नहीं है, कोई नमाज रोज़े का जिक्र नहीं है. बेवाओं की मदद, मेहमानों की मेहमान नवाजी, बूढ़ों की खबरगिरी, समझ आया, नादारों की देखभाल. ये सब काम जो है वो बताए हैं, गिनाए हैं. और सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जब मक्का वालों ने निकालना चाहा तो उनको जो असाइलम दिया था जिसने, उन्होंने वही सिफात गिनवाए मक्का मुकर्रमा वालों को कि भाई इसको हम कैसे निकाल सकते, ये तो ये काम करता है. तो अपने जहन में बिठा कर जाओ, दीन क्या है, एक दरख्त की मानींद है, जड़ हैं, और दरख्त शाखों से मिलकर बनता है, फलता फूलता है. ये सारे काम क्या है, दीन के हिस्से जो हैं वो दीन के काम हैं. अल्लाह ताला जो कुछ कहा सुना गया काबिल अमल बातों पर अमल की तौफीक नसीब फरमाए. सुभान अल्लाह व बिहम्दी, सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत. बयान आपका जुमा में होना चाहिए.